تو اپنے جم پر نازا ہے ساقیا، تو اپنے جم پر نازا ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہا وہ کاز مینو خراسان و سامرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ پروگرام سیرت آل رسول میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے سلسلہ عصمت کے چوتھے اور سلسلہ امامت کی دوسری کڑی، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ آپ کا اسم مبارک حسن، کنیت ابو محمد، القاب میں ذکی، طیب، سبط رسول، نبض رسول، سید مشہور ہے، اور ان سب میں سب سے زیادہ مشہور لقب مجتبیٰ ہے۔ تاریخ ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری اور تاریخ شہادت 28 صفر 50 ہجری ہے۔ مدت حیات 46 سال 5 ماہ اور مدت امامت 10.5 سال ہے۔ ولادت کے بعد پہلی غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حاصل کی تھی۔ ظاہری اعتبار سے اسرار رسالت کے منتقل کرنے کا ذریعہ نظر آتا ہے۔ عقیقے کی رسم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، اور اس طرح اسلام میں اس مبارک رسم یا سنت کا آغاز ہوا۔ آپ کے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نیرینہ کے انتقال کی وجہ سے دشمن نسل بریدہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطائے کوثر کی بشارت دی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اس کی پہلی عملی تعبیر ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات مبارک ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت کا مرکز و محور رہی ہے۔ حضور آپ کے دہن مبارک میں اپنی زبان دیتے، اپنے پہلو پر بٹھاتے، اپنے سینے پر سلاتے اور اپنے کاندھے پر سوار کرتے۔ مباہلے کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ابناء کی تفسیر بنا کر لے گئے تھے۔ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اور مواقع پر امام حسن علیہ السلام کو اپنا فرزند کہا اور اپنی علمی وراثت، ہیبت اور سیادت کا وارث قرار دیا۔ آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، خواہ صلح کریں یا جنگ۔ جناب حذیفہ یمانی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسن علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دینا اور یہ کہنا بجائے خود آپ کی عصمت اور طہارت پر دلیل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے لیے جان و مال سے جہاد کرتے گزری۔ آپ کے چشمہ فیض سے دوست تو کیا دشمن بھی فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ کے دسترخوان نعمت پر اپنے اور بیگانے میں کوئی فرق نہ ہوتا، یہاں تک کہ آپ کے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور خود آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی آپ کی عطا اور سخاوت سے محروم نہ رہتے۔ کسی نے کہا، آپ خود تو فاقہ کرتے ہیں مگر کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی بارگاہ میں سائل ہوں، حیا آتی ہے کہ خود سائل ہو کر کسی کے سوال کو رد کر دوں۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 25 حج پا پیادہ یعنی پیدل کیے۔ آپ کا فرمان تھا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے معبود کے گھر سواری پر جاؤں۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی 7 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت میں گزرے،
یہ وہ زمانہ تھا جب حضور کی ذات عقیدت و احترام کا ایک ایسا مرکز تھی جس کے ارد گرد اقتدار و حکومت کے دائرے پھیلتے جا رہے تھے۔ 11 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اہل بیت رسالت کے لیے مصیبتوں، آزمائشوں اور امت کے ہاتھوں ستائے جانے کا وہ ہولناک، خوفناک دور شروع ہوا جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس دور میں صبر و تحمل اور اعتماد و توکل کے ساتھ بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سرپرستی میں خدمت دین و حفظ شریعت کا فریضہ انجام دیا۔ 36 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام خلافت ظاہری پر اس وقت فائز ہوئے جب حالات بد سے بدتر ہو گئے اور امت رسول نے حضرت علی علیہ السلام کو حکومت کی کمان سنبھالنے کے لیے مجبور کر دیا، اور عدل و انصاف کی حکومت ایک بار پھر بعد رسول قائم ہوئی، اور امام حسن علیہ السلام نے امور حکومت میں اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بٹایا۔ جمل اور صفین جیسے خریز مارکوں میں بھی آپ ہدایت میں سرگرم رہے۔ 41 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حکومت کی باغ ڈور براہ راست آپ کے پاس آئی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک زیر تشکیل معاشرہ داخلی انتشار اور قتل و غارت گری کے بھنور میں پھنس چکا تھا۔ ساتھ ہی اسلامی دشمن قوتیں خود اسلامی لبادہ اوڑھ کر حکومت اور دنیا کی لالچ میں دین و شریعت کو پامال کرنے پر تلی تھیں۔ ملت کے داخلی انتشار پر لگام لگانے کے لیے فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے شام کے حاکم سے اپنی شرائط کے ساتھ صلح فرمائی۔ اس منظر پر مرحوم حکیم کاظم بنارسی صاحب نے کیا خوب کہا ہے: صلح حسن تھی رنگ بدلنے کے واسطے، مغرور و سرکشوں کو کچلنے کے واسطے، اسلام پی کے مست تھا جو جام اقتدار، حجت تمام کی تھی سنبھلنے کے واسطے۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے پہلے بھی بانی اسلام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیبیہ میں صلح فرما کر اسلام کے لیے فتح مبین کی راہ ہموار کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی صلح نے اس حقیقت کو پوری طرح اجاگر کر دیا کہ آل محمد کے قریب دین کا فائدہ دنیاوی حکومت سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلح نامے کی شرائط کے ذریعے آپ نے اسلامی حکومت کو قرآن اور سنت کی پیروی کو بنیادی شرط کے طور پر تسلیم کرا کے قیامت تک کے لیے ایک اصول تحریر فرما دیا کہ اسلامی حکومت اسے ہی کہا جا سکتا ہے جہاں قرآن و سنت کی پیروی ہو رہی ہو، ورنہ وہ محض دکھاوا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ صلح کے باوجود مدینہ منورہ میں امام حسن علیہ السلام کی موجودگی کو امیر شام اپنے لیے ایک مستقل خطرہ محسوس کرتا تھا، لہٰذا اس نے کئی بار آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور آخرکار جودہ بنت اشعث کے ذریعے اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور 28 صفر 50 ہجری کو آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا گیا۔ اب ایک نظر امام حسن علیہ السلام کے نقش زندگی پر۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور اس طرح آپ نے سب سے پہلے نام نہاد اصحاب باوفا کی بے وفائی کا مشاہدہ کیا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں تقریباً تنہا کھڑے تھے، اور مال غنیمت کے لالچیوں نے انہیں فوج دشمن کے حوالے کر کے اپنی جان بچا لی تھی، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد زخموں کی اذیت بھی برداشت کرنا پڑی تھی۔ 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی جو جنگ احد کا زمانہ ہے، اور جنگ احد کے بعد امام حسن علیہ السلام نے 5 ہجری میں جنگ احزاب کا مشاہدہ کیا، جہاں اصحاب کی یہ کمزوری اور بزدلی دیکھنے میں آئی کہ حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور ان کی جرأت شیرانہ نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا، اور کل کفر اسی روز اسلام پر غالب آ جاتا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس میں اصحاب کا یہ طرز عمل دیکھنے میں آیا کہ یہ پہلے صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کس طرح جان بچنے کا راستہ نکل آتا ہے، اور اس کے بعد صاحب منصب میں بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک المیہ تھا جس سے آپ کو خود اپنے دور میں دوچار ہونا پڑا۔ 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، وہاں بھی یہ منظر سامنے آیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا سہارا نہ ہوتا تو تاریخ اسلام میں فرار کے علاوہ کوئی داستان نہ ہوتی، اور یہودی ہمیشہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے سر پر سوار ہو جاتے۔
8 ہجری میں فتح مکہ کا منظر سامنے آیا، جہاں مصلحتاً ابو سفیان اور اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا اور امام حسن نے منافقین کا بھی ایک مجمع دیکھ لیا۔ 9 ہجری اسلام کی صداقت کے اس عظیم معرکہ اسلام میں پہل امام حسن علیہ السلام نے براہ راست شرکت کی اور سب سے آگے رہے۔ یہ معرکہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان تھا، جسے مباہلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کمسنی کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ آج میں اسے سہارا دے رہا ہوں، کل یہ میرے دین کو سہارا دے گا۔ 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج فرمایا، جس کی واپسی پر مقام غدیر میں حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام نے، جس میں مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ بھی شامل تھے، اس مولائیت کی مبارکباد بھی پیش کی، اور امام حسن علیہ السلام نے ظاہر داری کی ایک نئی رسم کا مشاہدہ بھی کیا۔ 11 ہجری میں 28 صفر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، اور امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی کے پہلے عظیم حادثے سے دوچار ہوئے، جس کے بعد یہ منظر بھی دیکھنے کو ملا کہ لاکھوں صحابہ کا پیغمبر بستر مرگ پر ہے اور کوئی غسل و کفن میں حاضری دینے والا تک نہیں ہے، اور جنازے میں مخصوص افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح امام حسن علیہ السلام نے زندگی میں چاہنے والوں کے برتاؤ کے ساتھ مرنے کے بعد بھی محبت کا دم بھرنے والے ظاہری مخلصین کا سلوک بھی دیکھ لیا۔ مومنو مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو، کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا، آکے امت نے جسے باپ کا پرسہ نہ دیا۔ اسی 11 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 75 یا 95 دن کے اندر اپنی مادر گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اکلوتی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا المیہ بھی برداشت کیا، اور بجو صبر کے کوئی اقدام نہ کر سکے۔ اس 7 سال کے وقفے میں امام حسن علیہ السلام کے مختلف کارنامے دیکھنے میں آئے، اور ان کے مختلف فضائل و کمالات کا اظہار ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر علی علیہ السلام کی سرداری کا ظاہر کرنا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے بیچ دیے گئے خطبوں کی ترجمانی اپنی ماں سے گھر آ کر کرتے، اور ایک دن حضرت علی علیہ السلام پس پردہ اس ترجمانی کو سننے میں شریک ہوئے، تو امام حسن علیہ السلام کے روانی میں فرق آ گیا، تو عرض کرنے لگے، مادر گرامی، آج میری زبان میں وہ روانی نہیں ہے جو پہلے تھی، ایسا لگتا ہے کوئی سردار مجھے پس پردہ دیکھ رہا ہے۔ سجدے کو طول دینا۔ بعض روایات کی بنیاد پر آپ سجدے کی حالت میں پشت رسول پر آ گئے، تو صاحب شریعت حضرت رسالت مآب نے اپنے سجدے کو طول دے دیا اور آپ کو پشت سے اتارنا گوارا نہ کیا۔ خطبہ روک کر آپ کو اٹھائے جانے کا منظر بھی تاریخ میں موجود ہے۔ بعض روایت کی بنا پر آپ مسجد میں آ کر لڑکھڑائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کو روک کر ممبر سے اتر کر آپ کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید ہے۔ سیادت سرداری کا اعلان اسی مختصر سی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سیادت و سرداری کے ساتھ ساتھ لفظ امام اور اپنا ایک جز قرار دیا۔ پنجتن کے پہلے فرد آپ جس طرح میدان مباہلہ میں سب سے آگے رکھے گئے تھے، اسی طرح زیر کسائی یمانی جمع ہونے والے افراد میں بھی آپ سب سے پہلے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کے بعد خدائے وحدہ لا شریک نے اہل بیت رسول کی عصمت و طہارت کا اعلان فرمایا۔ آپ کم سن گواہ ہیں۔ آپ کو مباہلے کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت و صداقت کے گواہ کے طور پر پیش کیا،
تو صدیقہ طاہرہ نے مسئلہ فدق میں اپنے والد محترم کی طرف سے فدق کے ہبہ ہونے کی گواہی میں آپ کو جب پیش کیا تو واضح سی بات ہے یہ جو شخص 4 برس کی عمر میں رسالت کی گواہی دے سکتا ہے وہ 6 برس کی عمر میں باغ فدق کو ماں کے ہبہ کیے جانے کی گواہی کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ حاکم وقت کو ٹوک دیا۔ یہ اسی زمانے میں بروایت سوائق محرقہ حاکم وقت کو ممبر پر دیکھ کر ٹوک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے اتر جا اور اپنے باپ کے ممبر کو تلاش کر۔ اس طرح اپنے کو فرزند رسول اور پدر بزرگوار کے صاحب ممبر ہونے کا اعلان کر دیا تھا، جس کی جرات عام انسانوں اور بالخصوص بچوں کے لیے ناممکن عمل ہے۔ سوار دوش رسول اسی زمانے میں بروایت اسد الغابہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر تھے کہ کسی صحابی نے مبارکباد دی کہ کیا اچھی سواری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوک کر کہا یہ کہو کہ کیا اچھے سوار ہیں، اور اس طرح صحابی پر یہ واضح کر دیا کہ اسلام میں سواری بن جانا شرف نہیں ہے بلکہ سوار دوش رسول بن جانا شرف ہے۔ علمی کارنامے آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ اسلامی خلافت کے پہلے خلیفہ کا دور خلافت تھا۔ ایک شخص نے خلیفۃ المسلمین سے سوال کیا کہ حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لیے ہیں تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ تو خلیفہ نے مسئلہ عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کر دیا۔ اس نے مسئلہ سنگین دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو جواب دینے کا حکم دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنیوں پر اتنی ہی مقدار میں اونٹ چھوڑ دیے جائیں اور جو بچے پیدا ہوں انہیں خانہ خدا کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند بعض انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ عرض کی بے شک، لیکن بعض حمل ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مناقب ابن شہراشو۔ حضرت علی علیہ السلام مقام رہبہ میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر آپ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ آپ نے فرمایا تو میرا دوست نہیں ہے بلکہ تو حاکم شام کا جاسوس ہے، اور تیرے حاکم شام سے بادشاہ روم نے چند سوالات کیے ہیں، وہ ان کے جوابات نہیں دے پا رہا ہے تو اس نے تجھے یہاں بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن کو جواب دینے کا حکم دیا۔ سوالات اس طرح تھے کہ حق و باطل کا فرق کیا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ کیا ہے، مشرق سے مغرب کی دوری کتنی ہے، خنثی کسے کہتے ہیں اور اس کی شناخت کا ذریعہ کیا ہے، وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن سے ہر ایک دوسرے سے مضبوط تر ہے۔ اس پر امام حسن علیہ السلام نے ترتیب وار جوابات دینے شروع کیے۔ آپ نے فرمایا حق و باطل کا فرق 4 انگشت کے برابر ہے کہ جسے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے اور جسے صرف سنا ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے کہ اس فاصلے کو وہی طے کر سکتا ہے اور بس۔ مشرق و مغرب کی مسافت بقدر سیر آفتاب ہے کہ وہ ایک دن میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ خنثی اس انسان کو کہتے ہیں جس کے مرد اور عورت ہونے میں شبہ ہو۔ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ جوانی میں اعضاء و جوارح کے ساخت دیکھے جائیں، اور اگر اس سے بھی پتہ نہ چل سکے تو پھر پیشاب کرنے کا انداز دیکھ کر اس کے مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ 10 چیزوں میں ایک سخت چیز ہے پتھر، جس سے زیادہ سخت ہے لوہا جو اسے توڑ دیتا ہے، اور اس سے طاقتور چیز وہ آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور وہ پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور وہ بادل ہے جو اسے اٹھائے پھرتا ہے، اس سے طاقتور وہ ہوا ہے جو اپنے کاندھوں پر اسے اٹھائے رہتی ہے، اور اس سے طاقتور وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو حرکت دیتا ہے، اور اس سے قوی تر وہ فرشتہ موت ہے جو اسے بھی موت دے دے گا، اور اس سے بھی قوی تر وہ موت ہے جس سے وہ فرشتہ موت بھی نہ بچ سکے گا، اور اس سے بھی قوی تر وہ حکم خدا ہے جو موت پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ان جوابات میں عظیم ترین علمی، سیاسی، اجتماعی نکات پائے جاتے ہیں، جن میں آپ نے ہر جواب سے حاکم شام کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے، تاکہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی طرف سے حجت تمام کرنے کا فریضہ ادا کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر حق و باطل میں سماعت و بصارت کا حوالہ دے کر اس چیز کو واضح کرنا چاہا ہے
کہ تیرے پاس جو سیرت رسول ہے وہ صرف سنی سنائی ہے، اور سنی سنائی کا اعتبار مشاہدے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اصل دین و مذہب ہمارے پاس ہے، نہ کہ تیرے پاس۔ زمین و آسمان کے فاصلے میں آہ مظلوم کا حوالہ دے کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آہ مظلوم ظالموں کے کانوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، آسمان اور عرش الہی تک بہرحال جا پہنچتی ہے۔ 5ویں سوال کے جواب میں جو ترتیب کا سلسلہ اختیار کیا ہے، قوی ترین اور شدید ترین کی اشیاء میں، اس سے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ تیرے اختیار میں صرف پتھر، لوہا، آگ یا پانی ہے، اور ہمارے اختیار میں وہ امر خدا ہے جو ہر صاحب امر کے اختیار میں رہتا ہے، جس سے زیادہ قوی تر کوئی شے نہیں ہے۔ ایسے صاحب اختیار کو مجبور سمجھ کر اس کی طاقت سے مقابلہ کرنا جہالت، سفاہت اور حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بادشاہ روم نے حضرت علی علیہ السلام اور شام کے حاکم کے اختلافات کا ذکر سنا تو چاہا کہ دونوں کے نمائندوں کو بلا کر صورتحال کا اندازہ کریں۔ اس نے دونوں کے نمائندے بلوائے۔ شام کے حاکم نے اپنے بیٹے یزید کو بھیجا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن کو۔ یزید نے بادشاہ روم کے ہاتھوں کو چوما، اور امام حسن نے ایسا نہ کر کے اپنے اللہ کی حمد و ثنا کی اور شکر ادا کیا۔ بادشاہ روم نے چند تصویریں نکالی جن کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، اور یزید بھی انہیں پہچان نہ سکا۔ پھر بادشاہ روم امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا۔ امام نے ان تصویروں کو دیکھتے ہی فرمایا، یہ جناب آدم، جناب نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور جناب شعیب کی تصویریں ہیں۔ اور پھر ایک تصویر کو دیکھ کر رو دیے کہ یہ میرے جد بزرگوار کی تصویر ہے، جس پر بادشاہ روم نے یہ عجیب و غریب سوال کیا ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر ماں باپ اور مادہ کے پیدا ہوئی؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، وہ 7 مخلوق ہیں: حضرت آدم، جناب حوا، فدیہ اسماعیل کا دمبا، اور چوتھی چیز جناب صالح کا ناقہ، 5واں جناب موسیٰ کا اژدہا، 6واں ابلیس، 7واں وہ کوا جس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، جس پر بادشاہ روم بے حد خوش ہوا اور اس نے آپ کو تحفے اور تحائف پیش کیے۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی۔ سن میں جذبہ حیدر دکھائی دیتا ہے۔ ایک نظر آپ کے اخلاقی تعلیمات پر۔ امام حسن علیہ السلام خلق عظیم کے وارث ہیں۔ آپ کے کردار رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ عظمتوں کے بے بہا سمندر سے اخلاق کے کچھ قطرے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حاکم شام نے مدینہ منورہ میں اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور سارا مال لوگوں میں تقسیم کر کے امام حسن علیہ السلام کو بلوایا۔ آپ دربار میں گئے تو اتنا ہی مال جو لوگوں میں تقسیم کیا تھا طلب کر کے امام حسن علیہ السلام کے حوالے یہ کہہ کر دیا کہ آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک نظر مال کو دیکھا اور چلنے لگے۔ حاکم شام کے نوکر نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دیں تو امام علیہ السلام نے سارا مال اسے ہی دے دیا۔ ساتھ ہی حاکم شام پر بھی یہ واضح کر دیا کہ تیری نظر میں میرا مرتبہ تمام قوم سے بالا تر ہے، یہ تیرا اعتراف حق ہے، لیکن میں اتنے مال کا حقدار تو تیرے نوکر کو سمجھتا ہوں جس نے میری جوتیاں صحیح کی ہیں۔ میرے غلام اور چاہنے والوں کے لیے تو اس مال دنیا کی کوئی قیمت نہیں، ان کے لیے تو خدا نے آخرت میں نعمت جنت کا انتظام کیا ہے، اور مجھے سردار جوانہ نے جنت بنایا ہے۔ آپ کا فلسفہ زہد و قناعت و تسلیم و رضا کا حال یہ تھا کہ جب آپ کے سامنے جناب ابوذر کا ذکر کیا گیا تو وہ تونگری پر ناداری کو، صحت پر بیماری کو ترجیح دیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا ان پر رحمت نازل کرے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ انسان قضاء و قدر الہی پر توکل کرے اور وہ جس حال میں رکھے اس کو پسند کرے اور اسی کو ترجیح دیتا رہے، اور اپنی رائے سے کوئی فیصلہ بھی نہ کرے۔ اپنے فیصلوں کو اپنے مالک یعنی اپنے اللہ کے، اپنے رب کے حوالے کر دینا کمال بندگی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ نے کئی دفعہ سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے مال دنیا میں سے کچھ نہ بچایا، تو کہنے والوں نے عرض کیا
کہ مولا آپ تو سب خرچ کر دیتے ہیں، بے حساب عطا کرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے مال سے کچھ نہیں کرتا ہوں، خدا مجھے دیتا ہے، میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ہاں خدا مجھے عطا کرنا بند کر دے گا تو میں بھی تقسیم کرنا بند کر دوں گا، لیکن میں بند کر کے اس کی عطا پر بے اعتمادی کا اظہار ہرگز نہیں کر سکتا۔ نور الابصار۔ آپ کا دسترخوان ایک شہرت عام رکھتا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو سائل آتے تھے تو امیر فرماتے تھے کہ سوکھی روٹی یہاں حاضر ہے اور اس سے بہتر غذا حسن کے دسترخوان پر ملے گی، کہ اس وقت میں امیر کائنات ہوں، اس لیے میری ذمہ داریاں بھی بلا فصل ہیں اور حسن پر ذمہ داریوں کا بار میرے بعد پڑے گا، تو ان کا بھی طرز عمل ایسا ہی ہوگا۔ حسن میں جذبہ حیدر دکھائی دیتا ہے۔ شجاعت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے تقریباً 25 سال اس خاموشی کے عالم میں گزارے کہ آپ نے ملت اسلامیہ کے مسائل بھی حل کیے، حکومتوں کو اسلامی آداب اور قوانین کے مطابق مشورے بھی دیے، اپنے حق کا مسلسل اظہار بھی کیا، لیکن نہ تو حکومت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی گئیں اور نہ ہی آپ نے اس سلسلے میں کوئی مسلح قدم ہی اٹھایا۔ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل حصہ تقریباً تاریخ کے پردہ راز میں رہ گیا اور اسے دبانے کی ہر دور میں کوششیں جاری رہیں، تو پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کے کارہائے نمایاں کا کیسے اظہار ہوتا؟ صرف چند علمی مسائل ہی کے سلسلے میں آپ کا ذکر ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی واضح تذکرہ تاریخ میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قتل عثمان کے موقع پر جب محاصرہ شدہ لوگوں کے پانی فراہم کرنے کا سوال پیدا ہوا تو امام حسن علیہ السلام نے اسے انجام دیا کہ بنی امیہ کے افراد کو اپنے اخلاق اور کریمانہ کردار کا احساس بھی کرایا، اور پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد جب جمل و صفین کے معرکے پیش آئے تو ان میں امام حسن علیہ السلام نے شرکت بھی کی اور بعض اوقات پرچم اسلام بھی آپ کے ہاتھ ہی میں رہا۔ خود اپنے صلح کے بعد جب حاکم شام کی شرارتیں اور اسلامی مخالف سازشیں تمام نہیں ہوئیں تو آپ حکم خدا کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ آپ نے قوم کی سستی اور بے وفائی کا مشاہدہ کر لیا تھا اور اسی بنیاد پر صلح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حسن کی شکل میں ایمان کا ماہتاب آیا، بہار دین لیے خلد کا شباب آیا، جواب جنگ کا دنیا نے تو دیا ہے بہت، حسن کے صلح کا بن کر کوئی جواب آیا۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو مدینے جانے پر آپ ہی کی ہیبت نے آمادہ کیا تھا، ورنہ تو ان کے حوصلے شکست کے بعد بھی بلند تھے۔ پھر جنگ صفین کے سلسلے میں جب کوفے کے حالات خراب سے خراب تر ہو گئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو ہی جناب عمار یاسر کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ کوفے کی فضا کو سازگار بنائیں، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنی ایک تقریر سے ہی کوفے کے حالات کا رخ بدل دیا تھا اور تقریباً 9,500 کا لشکر تیار کر لیا تھا۔ حسن میں جذبہ حیدر دکھائی دیتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی عبادات جو آل محمد علیہ السلام کا شعار اور ان کا طر امتیاز ہے، ان سے بہتر عبادت گزار کائنات میں نہ پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کی ایک ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بھی انہی آل محمد کی ایک عظیم فرد ہیں جنہوں نے خوف خدا میں بے پناہ گریہ کیا۔ کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی راہ خدا میں اپنا سارا مال بار بار تقسیم کر دیتے، کبھی 25 حج پیدل کیے جبکہ سواریاں آگے آگے چلتیں۔ حد یہ ہے کہ جب مسجد کوفہ میں 19 رمضان المبارک کو حالت نماز میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سر اقدس ابن ملجم کی تلوار سے شگافتہ ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام خون میں نہائے ہوئے مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ہی امام حسن علیہ السلام کو نماز پڑھانے کا یعنی نمازیوں کی نماز تمام کرانے کا حکم دیا تھا۔ ایسے میں باپ کو خون میں نہایا ہوا دیکھنے کے باوجود
ایسے سنگین حالات میں بھی نہایت خضوع اور خشوع اور اخلاص قلب کے ساتھ نماز پڑھائی تھی کہ ذہن اقدس پر حالات کی سنگینی اور سختی کا کوئی اثر لوگوں پر ظاہر نہ ہوا۔ ائمہ تحریر علیہ السلام کی خصوصیات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کا تعلق عام افراد، امت یا اولیاء اللہ سے ہے۔ ان حضرات میں وہ خصوصیات پائے جاتے ہیں جو دیگر افراد امت یا اولیاء خدا میں نہیں پائے جاتے ہیں، اور بعض کا تعلق خود ان کے گھرانے سے ہے کہ رب العالمین نے مواقع اور مصالح کی مناسبت سے ہر امام کو وہ خصوصیات عنایت فرمائی ہیں جو دوسرے ائمہ کی زندگی میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں، کہ ان کا دور ان خصوصیات کا مستحق نہیں تھا یا ان کے دور میں ان خصوصیات کا اظہار کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم اس پس منظر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دونوں قسم کی خصوصیات کی طرف کچھ اشارے کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کا سب سے پہلا امتیاز یہ ہے جو معصوم ماں اور باپ کے ذریعے عالم وجود میں آئے ہیں، اور آپ کے والدین کو وہ عصمت متعلقہ حاصل ہے جس کی مثال انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی تاریخ حیات میں بھی نہیں ملتی ہے۔ آپ وہ جنہیں رب العالمین نے وہ اوصاف اضافی عنایت فرمائے ہیں جن کی نظیر تاریخ کائنات میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ آپ کے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں۔ آپ کی جدہ ماجدہ ملکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں، ام المومنین۔ آپ کے والد محترم مولا کائنات امیر المومنین، آپ کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، چچا حضرت عقیل جعفر طیار، پھوپھی حضرت ام ہانی جن کے گھر کو مسجد الحرام کا مرتبہ دیا گیا ہے، آپ کے دادا حضرت ابو طالب جنہیں محسن اسلام اور مربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ان اوصاف میں اگرچہ امام حسین علیہ السلام بھی شریک ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رب العالمین نے یہ شرف امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے پہلے عنایت کیا ہے، لہٰذا آپ اپنے دور میں اس شرف سے بالکل منفرد تھے۔ اگرچہ آل محمد میں باہمی طور پر کمالات کا موازنہ نہیں ہو سکتا کہ سب ایک نور کے ٹکڑے اور ایک حقیقت نورانیہ کے اجزاء ہیں۔ کم سنی کے زمانے میں جب عام طور سے دنیا کے بچے کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اسی نقطے کا لحاظ رکھ کر زندگانی دنیا کو ابتدا میں لہو و لعب اور آخر میں زینت و تفاخر وغیرہ قرار دیا ہے، آل محمد کے کم سن افراد ان خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جن کا دوسرے افراد کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے امام حسن علیہ السلام کی قوت شامہ اس قدر قوی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے مادر گرامی سے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کی قوت احساس عام انسانوں سے بلندتر اور قوی تر ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے جسم میں ایک خوشبو ہوتی ہے جس کا ادراک ہر ایک نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے امام حسن علیہ السلام جیسی قوت احساس درکار ہے۔ یا حسن، آپ پنجتن پاک کے پہلے فرد ہیں جنہیں کسائی یمانی میں داخل ہونے کا شرف ملا، جنہیں قدرت نے ذوف پیغمبر اکرم کا پہلا علاج قرار دیا ہے۔ میدان مباہلہ میں عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی دفاع کے لیے، حق و صداقت کے لیے مجسمہ بن کر آنے والوں میں آپ سب سے نمایاں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انتہائی کمسنی کے باوجود میدان میں اپنے پیروں سے آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سب سے آگے رکھا اور اپنے برابر سے چلنے کا شرف عنایت فرمایا۔ سورہ حلطہ کے نزول کے لیے جن افراد کی بیماری کو سبب قرار دیا گیا ہے اور جن کی شفا و صحت کی نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھے گئے ہیں، ان میں سے امام حسن علیہ السلام بھی ان میں شامل ہیں، اور یہ شرف حسنین کریمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جن افراد کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا، ان میں امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت آپ انتہائی کم سن تھے، اور کم سنی میں انسان تعلیمات رسالت سے بھی فیض یاب نہیں ہوتا ہے، چہ جائے کہ اس کی محبت کو رسالت کی اجرت قرار دے دیا جائے، لیکن پروردگار عالم نے یہ شرف امام حسن علیہ السلام کو کم سنی کے عالم میں عنایت فرمایا ہے۔ ریحان رسول اور سبط رسول پیغمبر ہونے کا شرف آپ کو اسی کم سنی میں حاصل ہوا ہے۔ آپ کا دور قیادت کا آغاز ایسے سخت ترین حالات میں ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ نے پہلی نماز جماعت اس وقت پڑھائی ہے جب باپ سامنے مسجد محراب میں زخمی بیٹھا ہوا تھا،
اور خون سر اقدس سے جاری تھا۔ ریش مبارک خون میں رنگین ہو رہے تھے اور آپ نہایت درجہ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت الہی انجام دے رہے تھے۔ دوسری مصیبت آپ کے سامنے یہ آئی کہ اس باپ کو علل اعلان دفن نہ کر سکے جو خلیفۃ المسلمین ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اور جس کے غم میں سارا عالم سوگوار تھا، اس لیے کہ آپ کو شام کے مظالم اور امت اسلامیہ کی بے حیائی اور بے وفائی کا مکمل اندازہ تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ نشان قبر واضح ہو گیا تو کسی وقت بھی قبر اقدس کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، جس طرح مسلمانوں نے مادر گرامی کی قبر کا منصوبہ بنا لیا تھا اور مولا کائنات کے غیظ و غضب کو دیکھ کر اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یا حسن، تیسری عظیم ترین مصیبت یہ ہے کہ آپ کو مصلحت اسلام کی خاطر ایسے شخص سے صلح کرنی پڑی جس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر یقین تھا کہ یہ میرے بابا کا قاتل ہے، اور ابن ملجم کو تلوار اور زہر اسی نے فراہم کیے ہیں، جبکہ اس نے اپنی طاقت بھر اپنے مظالم پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ایسی سازش بھی رچی ہے کہ جس سے قاتل کا صحیح سراغ نہ مل سکے اور مسئلہ صرف شبہے کی نظر ہو کر رہ جائے۔ لیکن آپ نے صلح کی اور صلح کر کے واضح کر دیا کہ ہم اہل بیت رسول ذاتی مسائل کو اسلامی مسائل پر مقدم نہیں رکھتے ہیں، ورنہ صورتحال اتنی سنگین تھی کہ بعض مخلصین نے بھی آپ کے صلح پر راضی اور اطمینان محسوس نہ کیا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ آپ کے قاتل سے جنگ کرنا اور اسے قتل کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس سے صلح کرنا اور ظاہری حکومت کا اس کے حوالے کر دینا اس قدر سخت اور سنگین کام ہے کہ اسے سوائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے صلح کے پردے میں شام کے ظالم حاکم معاویہ ابن ابو سفیان سے اس کی بے دینی کا بھی اقرار لے لیا اور اس کے مظالم کا بھی۔ آپ نے صلح نامے کے سادے ورق پر یہ شرط بھی لکھ دی کہ تجھے کتاب و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ شرط بھی طے کر دی کہ وصی رسول ولی خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر تیری جانب سے جو نازیبہ کلمات اور جھوٹے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں انہیں بند کرنا ہوگا، جن کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ حاکم شام کے زیر قیادت شام میں کتاب و سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اس طرح ستم ڈھائے جا رہے تھے اور بہتان لگائے جاتے تھے۔ سنت رسول کا ذکر کر کے آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اسلام میں سنت رسول کے علاوہ کسی اور سیرت کی گنجائش نہیں ہے، اور دوسری کا رائج کرنا اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف ہے، اور اس بات کو مولا کائنات نے زبانی اعلان کیا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام سے تحریری اقرار لے لیا۔ آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ نے صلح نامے میں ایسے شرائط لکھ دیے جن کے بارے میں معلوم تھا کہ حاکم شام عمل نہیں کرے گا اور اسے پارا پارا کر دے گا، اور اس سے عالم اسلام کو اس کی نیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آخر کار جب اس نے صلح نامے کو پھاڑ کر کے پیروں تلے دبا دیا اور کسی نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ دھوکہ کھا گئے، تو آپ نے نہایت حسین انداز میں جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے میں نے دھوکہ نہیں دیا، اور اس طرح حاکم شام کے دھوکہ باز ہونے کا اقرار بھی امت سے لے لیا، اور حاکم شام کو بھی متوجہ کر دیا کہ نام خدا اور رسول پر مشتمل صلح نامے کو زیر قدم رکھنے والا جب مسلمان نہیں ہو سکتا تو خلافت کا دعوے دار کیوں کر ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ حاکم شام کے اس برتاؤ کے بعد بھی آپ اپنے صلح نامے کے شرائط پر قائم رہے اور کسی وقت بھی اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اپنے بعد ایسا انتظام کیا اور اس قسم کی وصیتیں کر کے گئے کہ بنی ہاشم بھی اس صلح نامے کی مخالفت نہ کرنے پائیں اور آل محمد پر کسی آن بھی عہد شکنی کا الزام نہ آنے پائے۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے شہید ہیں جنہیں زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے تاریخ حیات پیغمبر میں اس قسم کے مصائب کا اشارہ ضرور ملتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت سے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ رشتہ زوجیت کردار کی ضمانت نہیں ہے، اور بد کردار بد نفس بیوی شوہر کے قاتل بھی ہو سکتی ہے، اور ہوس دنیا شامل ہو جائے تو انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ شہادت کے بعد جنازے پر تیروں کی بارش بھی آپ کے امتیازات مصائب میں شامل ہے، جس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ پہلو رسول میں دفن ہونے کی جگہ نہ ملنا بھی آپ کے امتیازات مصائب میں شامل ہے،
جس سے امت اسلامیہ کی بے حیائی بے وفائی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب رسول کو تو پہلو رسول میں جگہ مل سکتی ہے، لیکن فرزند رسول کو نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے۔ حاکم شام نے جب یہ دیکھ لیا کہ تخت و تاج پر قبضہ کرنے کے باوجود بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جو اس کی نگاہ میں اہم ترین مقصد تھا، اور عالم اسلام نے اسے ابو سفیان کے بیٹے کی ہی حیثیت سے دیکھا تھا، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے خاتمے کا ارادہ کر لیا۔ کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن قضاء و قدر نے بچا لیا، یہاں تک کہ مروان کے ذریعے آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث کے ہاتھوں زہر دلوایا گیا، اور اسے 1,00,000 درہم نقد کے ساتھ اس وعدے سے نوازا گیا کہ اس کی شادی یزید سے کر دی جائے گی۔ آخر کار اس بدبخت ظالمہ ملعونہ جودہ بنت اشعث نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا، اور امام کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، اور اسی سبب امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ لیکن اس کے بعد اس ملعونہ کا بھی وہی حشر ہوا اور انجام ہوا جو دنیا کے ہر ظالم کا جلدی یا دیر سے ہوا کرتا ہے، اور حاکم شام نے اسے یہ کہہ کر دریا میں پھینکوا دیا کہ جب تو حسن جیسے کائنات کے شریف ترین انسان سے وفا نہیں کر سکتی تو یزید سے کیا وفا کرے گی۔ اس طرح جادہ کی زندگی کے ساتھ زوجیت کی عظمت بھی غرق دریا ہو گئی۔ حاکم شام کے زہر دلوانے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے خبر شہادت امام حسن سننے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا، اور اس قدر بلند آواز سے تکبیر کہی کہ لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہوئے کہ آخر ہوا کیا ہے، اور اس طرح لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ حاکم شام کے اس عمل کے بعد بنی امیہ کا نمبر آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ روض رسول کی طرف چلا تو بنی امیہ نے اعتراض کیا، اور ایک مرتبہ پھر وہ خاتون سامنے آئی جو جمل میں ہنگامہ کر چکی تھی، اور اس دفعہ وہ خچر پر سوار تھی، اور یہ کہتی نظر آئی کہ حسن کا جنازہ پہلو رسول میں دفن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس اشتعال انگیزی کا اثر یہ ہوا کہ بنی امیہ نے جنازے پر تیر اندازی شروع کر دی، اور بنی ہاشم خون میں نہایا ہوا امام حسن کا جنازہ واپس لے کر آئے، پھر جنت البقیع میں دفن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی طرح کی مزاحمت پسند نہیں کی۔ امت کو اس بات کی خوشی ضرور ہوئی کہ پہلو رسول میں دفن ہونے کا شرف اہل بیت رسول کو حاصل نہیں ہو سکا، لیکن وہ اس بات سے غافل رہے کہ اہل بیت رسول کی جگہ روز اول سے قلب رسول میں ہے۔ انہیں پیغمبر اسلام نے اپنا جز اور ٹکڑا قرار دیا ہے۔ وہ اپنی عظمت میں مسکن اور مدفن کے محتاج نہیں ہیں۔